بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی مختصر مجلس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اعتکاف کے سلسلے میں دوسری قسط پر بات کریں گے۔ چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، سامنے والے کو سننے میں گراں بھی گزرتی ہے، اس لیے قسط وار اس کی تقسیم کر دی گئی سہولت کے لیے۔ تو بہرحال اعتکاف بہت اہم عبادت ہے، عظیم الشان عبادت ہے، جہنم سے آزادی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بندہ اور جہنم کے درمیان میں بہت بڑی کھائیاں لگا دی جاتی ہیں، کھائیاں کھدی ہوئی ہوتی ہیں کہ جہنم اس سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں فضائل میں جانا نہیں چاہتا بھی، تو معتکف کے لیے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ حالت اعتکاف میں مسجد میں ریح خارج کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو کیا ریح خارج کرنے کے لیے بار بار مسجد سے باہر جائے، اور اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ ریح خارج کے لیے مسجد سے باہر جائے گا، کیا اعتکاف اس کا باطل ہوگا، فاسد ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں دو ٹوک باتیں سماعت فرمائیں کہ حالت اعتکاف میں جس طریقے سے مسجد کے اندر کھانا پینا درست ہے، اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر ریح خارج کرنے کی گنجائش ہے۔ اگر اس کے لیے وہ باہر جاتا ہے صرف اسی کام کے لیے، تو تھوڑی دیر کے لیے خروج مسجد سے ہونے کی وجہ سے اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ مگر دوسرے علماء کرام نے، بعض فقہا نے اس کی اجازت یہ دی ہے کہ مسجد کو گندگی سے آلودہ نہ کیا جائے، اور نجاست اور گندی چیزوں سے مسجد کو ملوث نہ کیا جائے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن یا کچی پیاز کھا کر کے مسجد کو نہ آؤ۔ جس کے منہ کی کافی بدبو پھوٹ رہی ہو، بغل کی بدبو پھوٹ رہی ہو، ایسے بدبودار نمازی کو مسجد میں آنے سے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بئی وجہ ان فقہا کی رائے یہ ہے کہ ریح جیسی گندی اور بدبو چیزوں کو خارج کرنے کے لیے معتکف کو اجازت ہے، گنجائش ہے کہ مسجد سے باہر آ کر کے اخراج کرے، مسجد کے اندر اخراج نہ کرے۔ مگر علماء نے تطبیق دی ہے، درمیانی باتیں کہی ہیں، ایک معتکف اچھی طرح سمجھ لے۔ تطبیق یہ ہے کہ اگر اس کی ریح بہت ہی بدبودار ہے، گندی ہے، اور اس علاقے کے دوسرے لوگوں کو وہ متاثر کرتی ہے، گندی بدبودار ریح ہے، تو اسے خارج کرنے کے لیے مسجد سے باہر آ جائے، ورنہ تو مسجد کے اندر ہی اخراج کرے۔ بہرحال یہ دونوں رائے ہیں۔ مسجد میں اخراج ریح کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اور یہی احوط و اشباہ الی فقہ الحنفی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کو دکھانا جانا تھوڑی دیر کے لیے، یا اپنے ٹیسٹ کے لیے مشینوں کے پاس پہنچنا، ڈائگنوسٹک سینٹر پر پہنچنا، تو اس سلسلے میں صاف رائے یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے، علاج کے مقصد کے لیے، چاہے ڈاکٹر کو دکھانا ہو یا ڈائگنوسٹک سینٹر میں
اپنا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جانا ہو، بہر صورت تھوڑی دیر سے ہی نکلتے ہی یہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ معتکف حالت اعتکاف میں ہے اور پہلے سے اس کا مقدمہ چل رہا تھا، اس لیے اس کی ایک تاریخ آ گئی جس میں پیشی بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں وہ حاضری نہ دیتا ہے، حاضر نہ ہوتا ہے تو سخت نقصان کا اندیشہ ہے۔ یا اسی طریقے سے بطور گواہ کے اس کو سمن آ گیا ہے، وہ کسی کیس میں، اپنے کیس میں یا کسی دوسرے کے کیس میں گواہ ہے، اور اگر وہ گواہی نہیں دیتا ہے اور دوسرا کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی گواہ موجود نہیں ہے، یہ اگر اس تاریخ میں گواہی کے لیے حاضری نہیں دیتا ہے تو دوسرے کا حق سلب ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایسی شکل میں جب اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے اگر نہیں جاتا ہے تو نقصان عظیم ہے، اور دوسرے کی شہادت کے لیے نہیں جاتا ہے تو نقصان عظیم ہے۔ تو اس صورت میں معتکف کیا کرے؟ صاف بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی اگر وہ ایک قدم باہر نکلے گا، مسجد سے نکلتے ہی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ صاحبین امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحبین کے قول کے مطابق اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا اصول یہ ہے کہ نصف یوم سے زیادہ اگر معتکف باہر رہا ضرورت طبی و شرعی کے علاوہ، تب اس کا اعتکاف فاسد ہوگا، اور نصف یوم سے کم میں اگر یہ اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے، یعنی گواہی دے کے عدالت سے واپس آ جاتا ہے یا شہادت دے کر کے، حاضری دے کر کے واپس آ جاتا ہے، تو اس کا اعتکاف باطل فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن فتویٰ یہ ہے امام ابو حنیفہ کے قول پر کہ ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ معتکف مسجد میں موجود ہے اور اذان کا وقت ہو گیا اور مؤذن نہیں ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، کیا وہ اذان دے سکتا ہے؟ ہاں، اگر لاؤڈ اسپیکر مسجد کے اندر ہے اور باہر نکلنا نہیں پڑے گا تو بلا شبہ یہ معتکف اذان دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اذان گاہ جو ہے، جو گھر ہے جس میں لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ اذان دینے کے آلہ ہیں، وہ مسجد سے خارج ہے، تو کیا مسجد سے خارج اذان دینے کے لیے ایسی شکل میں جبکہ دوسرا کوئی مؤذن بر وقت نہیں ہے، یہ اعتکاف والا معتکف جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو بہرحال اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ایسی شکل میں اگر کوئی نہ ہو تو یہ بھی ضرورت شرعی میں فقہا نے اس کو داخل کیا ہے، وہ بلا ریب اذان دے سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اذان دینے والا وہاں موجود ہے تو اس کو یہ ہمت نہیں کرنی چاہیے، اس کی گنجائش نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے معتکف مسجد کے اندر ہے اور جنازہ باہر صحن میں، میدان میں جنازے کی تیاری چلی ہوئی ہے، کیا نماز جنازہ میں وہ شریک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو بہرحال اگر نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ بے وضو تھا، وضو کے لیے نکلا اور وضو کر لیا، راستے میں آ رہا تھا اور جنازہ بالکل تیار ہے، امام اللہ اکبر کہنے پر تیار ہے، یا پہلی تکبیر ہو چکی ہے، اب شامل ہو گیا اور فوراً سلام کے بعد حاضری دے دی، اپنی جگہ میں معتکف میں آ گیا، تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ باقاعدہ انتظار کر کے، ٹھہر کر کے وہاں نماز جنازہ اگر پڑھتا ہے تو اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے
کہ موبائل پر بات کر سکتا ہے یا نہیں. جو ضروری باتیں مسجد کے اندر اور لوگوں سے کر سکتا ہے تو موبائل فون پر بھی ضروری باتیں اپنے گھر والوں سے یا احبابوں سے کر سکتا ہے. اور اسی طرح وہ ڈاکٹر ہے تو وہاں مسجد میں پریسکرپشن کر سکتا ہے, مریض کو دیکھ سکتا ہے. تو البتہ بزنس مین ہے تو سامان کو وہاں لائے بغیر تجارت کے سلسلے میں اپنے ورکروں کو گائیڈ لائن دے سکتا ہے, انہیں صلاح مشورہ دے سکتا ہے, اس سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک حافظ جی یہ چاہتے ہیں کہ میں اعتکاف اس محلے کی مسجد میں کروں گا, لیکن مجھے تراویح پڑھانی ہے دوسری محلے کی مسجد میں. اب سوال یہ ہے کہ اعتکاف تو بکر کے محلے کی مسجد میں کر رہے ہیں اور تراویح زید کے محلے میں پڑھا رہے ہیں, کیا تراویح پڑھانے کے لیے اس کی اجازت ہوگی؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں, تراویح یہیں پڑھیں گے. البتہ اس کی شکل ایک دوسری ہے. اگر وہ تراویح پڑھانا چاہیں دوسری مسجد میں اور اعتکاف کرنا چاہیں کسی اور مسجد میں, تو اس شکل کے سلسلے میں اگر کوئی جاننا چاہے تو ہمارے فون پر رابطہ کریں. میں مفتی اشرف علی قاسمی, جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ, محتمم و بانی جامعہ قاسم العلوم بشن پور بالوبیشی, 9